مولانا مولوی حافظ سید علی اکبر جمالی قادری صاحب دامت برکاتہم متولی تمل ناڈو وفد تاجر پورہ شریف آرکاٹ، انشاءاللہ ان کی بات ہوگی، جم کر اطمینان سے بیٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، صلو علی وآلہ واصحابہ واتباع اجمعین۔ محترم و مکرم علماء اکرام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام اور مہمان خصوصی، اس مدرسے کے اساتذہ کرام، بچوں کو، سب کو میں اپنے تہ دل سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات تو مختصر ہے، میں یہاں پر نصیحت سننے آیا تھا، نصیحت کرنے نہیں۔ میں حضرت والا کی بیان سننے کا بہت خواہش مند تھا۔ جب مجھے موقع ملا کہ مجھے اسٹیج پر بیٹھ کر سننے کا موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا، اس لیے میں لبیک کہہ کر آ گیا۔ بہرحال جب موقع مل گیا ہے کچھ بات کرنے کا تو میں بھی اپنے طرف سے چند چیزیں، جیسے کہ یہ ننھے بچے جب اپنی زبان سے فرائض پر، نوافل پر، سنن پر جب بات کر رہے تھے تو مجھے لازم ہے اب بولنا کہ ہمیں اس چیزوں پر جو ہے بہت گہرے طریقے سے ہمیں اسے سیکھنا ضروری ہے۔ سب سے بڑی بات، آخری جو بچہ بات کیا وہ آج کے ماحول پر بات کیا، اور اس کے آگے ایک مکالمہ چلا جس میں ایک بوڑھا شخص اور ایک عالم کے ساتھ بات ہو رہی تھی۔ یہ جو ہے آج کے ماحول کو، آج ہمارے اندر جو ماحول چل رہا ہے، ہمارے اندر کے خامیاں ہیں، ہمارے اندر جو علم کی کمی ہے، اسے ایک مکالمہ کی شکل میں، ایک بیان کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ تو بچے کہے نہیں، کوئی اور لکھ کر دیا ہے۔ حقیقت میں لکھ کر دیے تو ہوں گے، کیونکہ بچے تو ہمارے ہیں۔ جب ہمیں اس کا شعور نہیں ہے تو بچوں کو کیا شعور ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اساتذہ ان کو لکھ کر دیے ہیں تاکہ اپنے بچوں کے ذریعے ہمیں حقیقت معلوم کر لیں کہ ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں بس یہ دو چیزوں پر میں بات کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ ہر جگہ پر جو ہے مکتب شروع ہوتا ہے، ہر جگہ پر مدارس شروع ہوتے ہیں، بس شروع ہوتے چند روز بڑے دھوم سے چلتے، پھر غائب ہو جاتے، اور لوگ ہر طرف سے یہ کہتے کہ مولوی صاحب مدرسہ شروع کرے، چندہ ملا نہیں، چھوڑ دیے۔ مولوی صاحب کوئی مدرسہ شروع کیے، پورے طریقے سے فلفل نہیں کر پائے، بچوں کو جما نہیں سکے، چھوڑ دیے۔ آسان ہے سامنے بیٹھ کر بولنا۔ حقیقت میں ایک مدرسہ چلانے کے لیے ہمیں بچوں کی ایڈمیشن نہیں، بچوں کی ہنٹنگ کرنا پڑتا ہے۔ اب لفظ سمجھ رہے ہیں؟ شکار کرنا پڑتا ہے، گھرے گھر ماں باپ کو جا کر سمجھانا پڑتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھیجو، اپنے بچوں کو بھیجو تاکہ اپنے بچے انسان بن جائیں۔ مسلمان تو دور کی بات، کم سے کم انسان تو بن جائیں۔ آج ہمارے بچے
ہمارے سامنے سینہ تان کر جو بات کر رہے ہیں، بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، یہ ان کی اندر کی صفت نہیں، یہ ہماری تربیت ہے جو انہیں نظر آ رہی ہے، ان میں نظر آ رہی ہے۔ اب یہ ایک مکالمہ جو چلا بچہ اور ایک ضعیف العمر شخص کے درمیان جو چلا، یہاں پہ دو بچوں کی درمیان میں جو مکالمہ چلا، اس میں وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے 25 بچے ہیں، بیٹا بیٹی یعنی پوترا پوتری سب مل کر 25-30 بچے ہیں، لیکن کوئی میرا خیال نہیں کرتا، کوئی میرا خیال نہیں کرتا۔ اب یہ خیال نہیں کرنے کا سبب کیا ہے؟ لوگوں کے اندر ایک ذہن بدظنی، برا خیال پیدا ہو گیا ہے کہ اگر عالم بن گئے تو کما نہیں سکتے۔ اگر کوئی یہ کہا کہ عالم بن گئے تو کما نہیں سکتے، تو میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں وہ ماں باپ کا چہرہ کالا ہو، قیامت کے دن وہ ماں باپ کا چہرہ کالا ہو جو اپنے بچوں کو پیسوں کے لیے پڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر سے پیسے آتے اگر کو نہیں، عالم کے پاس بھی پیسے آتے ہیں، انجینئرج پیسے کماتا بول کر نہیں، حفاظ بھی کماتے ہیں، حافظہ بھی کما سکتے۔ کمانا کچھ اور چیز ہے، کمانا اور چیز ہے، علم حاصل کرنا اور چیز ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اللہ کسی کو نیکی کی طرف لانا چاہتا ہے، اس کے اوپر کچھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، تو اسے دین کے راستے میں لگا دیتا ہے۔ دین کا راستہ مطلب علم حاصل کرنے لگا دیتا ہے۔ جب انسان علم حاصل کرتا تو سب سے پہلے اس کے اندر جو پیدا ہوتی وہ انسانیت پیدا ہوتی۔ اگر وہ انسانیت اس کے اندر آ جاتی ہے تو تب جا کر وہ حقیقی معنوں میں مسلمان کی شکل لاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھ کر ایمان لائے، کسی کے پاس جا کر آپ یہ نہیں بولے کہ تم ایمان لا لو، کلمہ پڑھو نہیں بولے۔ آپ کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ آپ جدھر بھی جاتے تھے تو لوگ ان کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے تھے، ان کو دیکھ کر لوگ ایک دم محبت میں آ جاتے، ان پر گرویدہ ہو جاتے۔ جب گرویدہ ہوتے تو وہ کس چیز پر گرویدہ ہوئے؟ آپ کے کلام، یعنی آپ اللہ کے کلام کو پیش کرنے پر گرویدہ نہیں ہوئے، آپ ان کو علم سکھانے پر گرویدہ نہیں ہوئے، آپ پر لوگ گرویدہ ہوئے تو آپ کی اخلاق پر گرویدہ ہوئے۔ اللہ جب ہمارے پاس اپنے کلام پاک کو دینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھیج کر لوگ ان کے متاثر بنا دیا، ان کی انسانیت میں، ان کے حسن سلوک میں، ان کے باتوں کے ڈھنگ میں، محبت سے پیش آنا، امانت داری سے آنا، دیانت داری سے آنا، لوگوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ، بچوں کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آنا، یہ جو چیزیں تھے آپ کے اندر، یہ سب کو ظاہر کیا۔ ظاہر کرنے کے بعد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے، ان کی اتباع کرنے والے بن گئے، ان پر جان و مال قربان کرنے والے ہو گئے۔ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اب کہو، لوگوں کو کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ جب کلام پاک اللہ اپنے بارے میں، دین کے بارے میں سمجھانے کے لیے بھیج رہا ہے تو اللہ کے کلام کو پہلے بھیج کر بعد میں رسول کو نہیں بھیجا، پہلے رسول کو بھیجا، ان کی کردار سے ہمیں متاثر ہونے رکھا، پھر اس کے بعد اپنے کلام کو پیش کیا۔ اور یہ جو جگہ ہے، یہ جو مکتب ہے، حقیقت میں اسے مدرسہ نہیں کہتے، مکتب کہتے۔ یہ جو مکتب ہے، جیسا ایک بچہ کہہ رہا تھا، ہم 12ویں یا ڈگری کے پڑھائی بھول جاتے ہیں لیکن یہ بھی CD بھولتے نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہم اپنے بچوں کے دماغوں میں وہ ایسی چیز ڈالنا
سب سے پہلے اپنے ایمان سے محبت ڈالنا. میں مسلمان ہوں تو میں کیا ہوں؟ میں مسلمان ہوں تو میں کیوں مسلمان ہوں؟ مجھ میں اور غیر میں فرق کیا ہے؟ اور میرا رہنے کا سہنے کا ڈھنگ کس طریقے کا ہے؟ میرا رول ماڈل ہو تو کون ہونا چاہیے؟ یہ سب چیزوں کو اس مدارس میں، اس مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے. اگر ہم یہ چیزوں کو سیکھ لیتے، ہمارے بچوں کو یہ چیزیں سکھا دیتے، تو بچہ جب مدرسے سے آتا ہے باپ کو باپ کی جگہ پر رکھ کر بات کرتا ہے. آج کل تو سکولز لیں گے، آپ کہیں گے کہ سکولز میں بھی جو ہے ڈسپلن سکھایا جاتا ہے. سوشلزم کے نام پر ڈسپلن نہیں بلکہ فحشائیت آ گئی ہے. انڈرسٹینڈنگ کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے، کوئی چیز سمجھنا ہے تو ہمیں کوئی ایک دائرے میں سمجھنا ہوگا. ویسٹرنائزیشن میں، یعنی انگریزوں کے طریقے سے ہم انسانیت سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ انسانیت کا پیکر ہے. انسانیت اگر سکھائی گئی ہے تو ہمارے دین میں سکھائی گئی ہے. ہم اس سے باہر ہو کر اگر یہ کہیں کہ ہم دین کے باہر ہوتے ہوئے سیکھ لے سکتے ہیں تو یہ ہماری نادانی ہے، بے خوفی ہے. اب یہ دونوں کے اندر جو مکالمہ چلا اس میں لوگ، یہ بچہ کہہ رہا، یہ جو بوڑھا شخص تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میرے بچوں کو میں یہ سمجھا کہ اگر میں عالم بنا دوں یا حافظ بنا دوں تو یہ 2000-3000 کمائیں گے. یہ بہت پرانا زمانہ، شاید اب بھی ہمارے مدارس میں 2000-3000 دے رہی ہیں، زیادہ کرنا ہے، سمجھے. حقیقت میں 2000-3000 کا اب زمانہ ہے نہیں. ایک بولتے کنسالیڈیٹڈ پے، ایک آدمی کو یتاج بول کو درما ملتا کہ نہیں ملتا؟ درما یتاج بول کر ملتا. اب وہ درما فکس ہو جاتا، 2000 3000 4000 جو ہے فکس ہو جاتا. مگر آپ دیکھیں گے کوئی عالم بھیک مانگتا ہوا نہیں پھرے گا. یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں برکت دیتا ہے. جیسے کہ کوئی 1 لاکھ روپے کماتا ہے، ماہانہ اس کا سیلری پیکیج جو ہے 1 لاکھ روپے ہے، لیکن اس کا خرچہ 1.5 لاکھ روپے ہے، تو وہ کیا بچایا؟ کچھ نہیں، بلکہ سر پر قرض باندھتا آ رہا ہے، یہ بوجھ اپنے سر پر رکھتا آ رہا ہے. اسی حساب سے جب یہ علماء کے نزدیک آتا تو اللہ ان کے خرچوں کو کم کر دیتا ہے، ان کے خرچوں کو کم کر دیتا ہے. میں تو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر اگر پیسہ ہی مقصد ہے تو دین تو پیسے کا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیسے کی بات نہیں کہے. چاہے تم عالم بھی بننا ہے تو اللہ کے لیے بننا ہے، ڈاکٹر بھی بننا ہے تو اللہ کے لیے بننا ہے، انجینئر بننا ہے تو اللہ کے لیے بننا ہے. تمہارا مقصد اگر پیسہ کمانا ہے، اپنے بچوں کو انجینئرنگ بھی بھیج رہے ہو یا کوئی اسپیشل ایڈوانسمنٹ کے سٹڈیز کو بھی بھیج رہے ہو، بس یہ نیت سے کہ میرا بچہ جب پڑھ کر باہر نکلے گا، میرا بچہ پڑھ کر جب باہر نکلے گا تو وہ فلان جگہ پر پوسٹنگ مل جائے گی، جب یہ پوسٹنگ مل جائے گی تو اتنا پیسہ کمائے گا. جو ماں باپ اپنے بچوں کو پیسے کمانے کی نیت سے پڑھاتے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے ہیں کہ قیامت کا روز ان کا چہرہ کالا ہو. تو ہم اپنے بچوں کو پیسوں میں نہ تولے، بچوں کو پڑھنے کے لیے ہمیں بھیجنا چاہیے. لیکن بدنصیبی ایسی ہے کہ ہمارے بچے پہلے CBSE اسکول میں جماتے، وہاں سے اسے لات مار دیا جاتا. He is booted out from the school because he is not capable. انہیں پڑھ نہیں سکتا، کوپ نہیں کر سکتا، تو اسے بوٹ آؤٹ کرتے ہیں، پھینک دیتے، لات مار دیتے. تو اس کے بعد انہیں میٹریکولیشن اسکول میں جماتے. میٹریکولیشن میں بھی تیر کر باہر آ نہیں سکتا تو پھر وہاں سے بھی اسے نکال دیتے تو کارپوریشن اسکول کو جاتا.
اگر وہ کارپوریشن اسکول میں بھی ذرا سخت زبان میں بولے تو پٹا سدھریا نہیں تو. میں لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں, آج کے مدارس میں جو ریجیکٹڈ, جو کوئی کام کے قابل نہیں, ویسے بچوں کو بھیج رہے ہیں. اور ہمیں ان سے کیا توقع رکھ سکتے, کیا امید رکھ سکتے؟ اگر امت ہماری, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جو ایک زمانہ جھنڈا, جس کے جھنڈے کے تلے کئی سارے حکومتیں چلتی تھی, آج ہم اپنے ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں تو سبب یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہو چکے. ہمیں حلال اور حرام کی فرق تک نہیں ہے, سے بہت دور ہو چکے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں, کیونکہ ایک کورس آتا, ایک سلیبس آتا, ہمارے بچوں کو جو ہے آج کل جو ہے 10+2+3 یہ ایک پیٹرن بنا دیا گیا ہے اگر گورنمنٹ نوکریوں کو جانے کے لیے. 10+2+3. اگر ہم اپنے بچوں کو 8ویں تک دنیاوی پڑھائی کے ساتھ, میرے نزدیک تو دنیاوی الگ دینی الگ ہے نہیں, میں اب سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, کیونکہ قرآن سائنس سے خالی نہیں ہے, قرآن نجومی سے خالی نہیں ہے, اسٹرالوجی سے خالی نہیں ہے, قرآن میں سب کچھ ہے, سب سائنس ایک ایک چیپٹر بنایا گیا ہے. تو میں تو کہوں گا کہ قرآن کے آیتوں کا ایک ایک سبجیکٹ بن گیا ہے. بہرحال قرآن سب چیزوں کا مجموعہ ہے. باوجود آج کے زمانے میں we have a differentiation, ہم الگ الگ کر لیتے, دین کی پڑھائی, دنیا کی پڑھائی. اچھا, اب یہ دین کی پڑھائی, دنیا کی پڑھائی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب العلم ولو بالسین, اگر تمہیں چائنا میں علم ملتا ہے تو جا کر چائنا میں سیکھو. اب اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم کو علم چائنا میں ملتا ہے جا کر چائنا میں سیکھو, تو وہ چائنا والے سکھانے دین سکھاتے ہیں, دنیا سکھاتے ہیں, علم سکھاتے ہیں. نہ وہ دین ہے نہ دنیا ہے, بس علم ہے. ہمیں علم کو الگ نہیں کرنا. اگر ہمارے بچوں کو ہم, چاہے وہ ڈاکٹر بنے, چاہے انجینئر بنے, چاہے سائنٹسٹ بنے, چاہے ریسرچر بنے, کچھ بھی وہ بنے, اگر اس کے اندر 8ویں تک یا میکسیمم 10th تک اسے حافظ بنا دیا گیا, تو میں لکھ کے شرط سے بولتا ہوں, آپ کو بڑے ذام سے بولتا ہوں, یقین سے بولتا ہوں کہ اگر بچہ 8ویں تک حفظ کر لیتا ہے, اس کے بعد اسے 10th کا سلیبس کلیئر کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. کوئی فارمولاز یاد کرنا اس کے لیے بڑی بات نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے پاس ان بلٹ ایک کیریکٹر ڈیولپ ہوتا کہ جب بھی کوئی چیز انہیں دیکھتا ہے, آنکھوں سے ویژولائز کرتا ہے, دیکھتا ہے, تو امیج اس کے دماغ میں رجسٹر ہو جاتا. جب کوئی چیز سنتا ہے تو کانوں کے ذریعے اس کے دماغ میں وہ ساؤنڈ رجسٹر ہو جاتا. اوکل رجسٹریشن, ویژول رجسٹریشن, دونوں رجسٹریشن اس کے دماغ میں بیٹھ جاتے. اس کے بعد اس کے پاس کیپیسٹی ایسی رہتی کہ ایک بار دو بار سن لیتا تو 3rd ٹائم وہ ریپیٹ کرنے کی سکت رکھ لیتا ہے, اس کے اندر طاقت آ جاتی. اگر ہمارے بچوں کو ہم 8ویں تک LKG, UKG, پری KG ابھی چھوڑے تو اس کے آگے کے بھی ہی, جسے کنڈر گارڈن بولتے, ماں باپ جو ہے اپنے بچوں سے بیزار ہو گئے تو بھیجتے سو. مگر آج وہ ویسٹرنائز کلچر ہے. انگریزوں کے نزدیک بچہ جب پیدا ہوتے ہی اسے رکھ کو رہن لے لیتے. امریکہ میں کیا ہے عادت, امریکہ ہو یا لنڈن ہو, اللہ کا فضل ابھی یہاں نہیں آیا, یہاں کیا ہے کہ تو بچہ پڑھ لیا بعد رہن رکھتے اسے گورنمنٹ کے پاس, کہ انہیں گورنمنٹ کے پاس سے سبسیڈی لے کو پڑھ کو ختم کرے بعد انہیں پھیرنا سو. اور ہماری عادت ایسی ہے کہ کبھی گورنمنٹ ہم کو معاف کر دیتی, قرض معاف کرتی تو ہمیں بچ کو واپس آ جاتے, کبھی قرض معاف نہیں کری تو ہمارا بچہ باقاعدہ جھک مار کو پھیرنا پڑتا.
تو ہمارے بچوں کو ہمیں 12ویں کے بعد رہن رکھتے. انگریزوں کے بچے پیدا ہوتے ہی رہن رکھ دیتا انہیں. گورنمنٹ سے اسے LKG میں پڑھایا جاتا, سکولنگ کر کو ختم کرتا, اس کے بعد انہیں کیا کرتا, ڈگری جو بھی پڑھنا ہے پڑھتا. جو شارٹ گیپ آتا اس میں انہوں لگا پارٹ ٹائم جاب, جو ہمارے بچے آج کل کر رہے ہیں پارٹ ٹائم کے نام سے. یہ پارٹ ٹائم جاب ہمارا کام نہیں تھا. ہمارے پاس پارٹ ٹائم گھر کے کام کرتے تھے, ماں باپ کی خدمت کرتے تھے. اگر ہمارے گھر میں کوئی ضعیف العمر لوگ ہیں تو ان کی خدمت میں گزارتے تھے, واقعات سنتے تھے, تلاوتیں کرتے تھے. آج ہمیں سب بھول گئے پارٹ ٹائم جاب. اب یہ پارٹ ٹائم جاب اس کی نحوست ہے, اس کی پریشانی ہے, اگر نہیں بنے تو کھانا نہیں ملے گا, اسے وڈی ایڈ آن ہوتی جائیں گی, اس کے اوپر سود بڑھتا جائیں گا. وہ سود بڑھنے سے روکنے کے واسطے انہیں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا, کرتے ہیں اب بھی. مگر ہمیں وہ پارٹ ٹائم جاب کی باہر کا دیکھ لیا, پیسہ کمانے کا اچھا راستہ ہے تو کمانا شروع کر دیا بچہ. جس دن وہ بچہ پیسہ کماتا, وہاں کماتا تو بینک پکڑ لے گا, ہاتھ میں کیا ہے کہ 10-20 دے دی کھانے پینے. کیونکہ جو بھی بچہ کماتا وہ ایک بینک اکاؤنٹ میں جاتا. ہمارے ہندوستان میں 10 اکاؤنٹ کھولتے ہیں, ایسا نہیں کھول سکتے. ایک کھاتا رہتا بینک کا, اور وہ کھاتے میں چنے اس میں مرنا انہیں, اسے بیچ کر کچھ ہوتا. تو جب وہ بینک میں پیسہ جہاں کام کرتا وہ آ جاتا تو بینک سود پکڑ لے کر اسے جو کھلانے پینے کا اسے دینا ہے وہ دیتی. انہیں کیا رہتا, اتنا خرچ سکتا جتنا ہاتھ میں ہے. لیکن ہمارے بچوں کے پاس ویسی عادت نہیں. ہمارے بچے پیسہ ہاتھ میں لیتے, جس دن ہاتھ میں پیسہ لیتا اسی دن سمجھ جاتا کہ میں بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں. اب اس کے اندر ڈیفرنسز دیکھیں گے بچے کے اندر, اس کے کپڑے کا لائف سٹائل بدلیں گا, پہننے کا ڈھنگ بدلیں گا. ماں باپ کئی گھروں میں بیڑیاں لپٹتے رہیں گے, یہ لڑکا لوئی فلپ کا شرٹ پہن کر پھرتا رہیں گا. اسے پیسے کی قدر کھونا سیکھا, چلے گا, پیسے کی قدر ہی نہیں ہے. انگریزی میں کہاوت ہے, a penny earned, a penny saved is better than penny earned. ایک پیسہ جو تمہیں بچائیں ہی وہ تمہیں کمائی نہیں پیسہ, اس سے بہتر ہے. اب یہاں ہمارے پاس بچانے کی عادت چلے گئی. اب ہمارے بچے پورے طریقے سے اس کی طرف لگ جاتے. تو یہ جو کلچر ہے, پیسہ کمانا, پیسہ کمانا, پیسہ کمانے کا کلچر ہے, اپنے ماں باپ بچوں کو, ان کے بچوں کو جو پری KG میں, کنڈر گارڈن میں ڈالنے کی جو عادت بنا لیے ہیں, یہ انگریزوں کے پاس جائز ہو سکتا کیونکہ وہ لوگ پال نہیں سکتے, وہ خود قرضدار ہے. ہمارے بچے, ہمارے عورتیں, ہمارے ماں باپ ویسے نہیں ہیں. ہمیں کما رہے ہیں, اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے, ہم اپنے بچوں کو پال سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک ماں کو حکم دے رہے. اللہ کے کلام پاک میں فرماتا ہے 2 سال تک بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا گیا ہے. جب ہم اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلانا ہے تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کتنی گہرائی کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنا چاہیے. آج کل ہم اس سے بھی دور ہو گئے. بہرحال میں اس پہ آنا نہیں چاہتا. تو ہم اپنے بچوں کو کنڈر گارڈن سکول وغیرہ ڈال کر اپنے سے دور کر دیے. دوسرا, پہلے ہمیں جو ہے سب فیملیز مل کر تھے. ایک گھر میں بھائی بہن, چچا, ماموں, تایا سب مل کر رہتے. ایک گھر سے بچے نکلتے, 25 بچے باہر نکلتے. آج ایک ہی ایک بچہ باہر نکلتا. اب بچہ باہر نکلتے ہی ایک طرف اماں کو پریشانی کیا ہو جاتا ہے کہ, ایک طرف بابا کو پریشانی کیا ہو جاتا ہے کہ, سمجھے. اب وہ بچہ اپنے سرکل کے سے ہٹ کر غیروں کے سرکل میں ملنا شروع کرتا. ہم اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں سے ہٹا کر, اپنے لوگوں سے ہٹا کر غیروں کے حوالے کر چکے. تو اب یہ بچوں سے کیا ہمیں ملیں گا, جو غیروں کے پاس ہے وہ سیکھ کر آئیں گا.
اس کے واسطے جتنے بھی مدارس ہیں آپ کے، اب یہ محلہ ہے، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اگر ناظرہ پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ ناظرہ سکھائیے، اگر نہیں آتا ہے تو مدرسے کو بھیجو ناظرہ. جیسا آپ اپنے سکولنگ کے واسطے، بچہ سکول پڑھنے کے واسطے جتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں، اس کے پیچھے لگتے کہ پڑھا کیا پڑھا کیا پڑھا کیا پڑھا کیا، نہیں پڑھا تو مارتے، تو پڑھ کو مارک لیا تو میں سائیکل لے کو دے تم بولتے. کبھی کوئی یہ بولے کہ تو ایک سورہ حفظ کر کو بتا میں تجھے یہ چیز لے کو دے تم کو، نہیں بولے، ہمیں نہیں بولے، بولیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہمیں اپنا ذہن بنا لیے کہ یہ چیزاں بیکار کے ہیں، حقیقت میں یہی کار کی چیز ہے. اس کے بعد یہ جو بچہ بات کیا تھا، ہمیں آج کے زمانے میں اپنے آپ کو فارورڈ لانا چاہیے. کیسے لائیں گے؟ ایک علم کے ذریعے لائیں گے، دوسرا ہماری اکنامیکل اسٹرینتھ بڑھا کر لائیں گے، ہمارے پیسوں کی جو ہماری طاقت ہے اس کے ذریعے لائیں گے. یہ دو چیزوں کے ذریعے لائیں گے. اب یہ دونوں چیزوں کے ذریعے لانا ہے تو کیا کرنا؟ ایک ہمارے بچوں کے واسطے ہمیں بہترین سے بہترین سکول یا کوئی ایسا مدرسہ یا سکول جو بھی ہے پڑھنے کے واسطے، ہمارے بچوں کو آگے پڑھنے کے واسطے ان کو لے کر آنا، اس پر سپانسرشپس لانا، دیکھ کر کرنا. معلوم نہیں کتنے لوگوں کے پاس ہے، کتنے لوگوں کے پاس نہیں ہے، مگر کئی سارے تنظیمات چل رہے ہیں جو سپانسرشپ دے رہی ہیں. کہ ہم کو معلوم ہے کیا؟ مجھے تو معلوم نہیں. گورنمنٹ کے اسکیمز ہی ہم کو معلوم ہے کیا؟ تو معلوم نہیں. پہلے آپ لوگوں کے اندر چند لوگ، ایک یا دو لوگ جو رسوخ رکھتے ہیں، گورنمنٹ سے رسوخ رکھتے ہیں، گورنمنٹ آفیسرز جاتے ہیں، ان لوگوں کے وہ لوگ جمع ہو کر بچوں کے واسطے کیا کیا اسکیمز ڈالے جاتے ہیں. ہمارے واسطے جو ہے بزنس کے واسطے اسکیمز گورنمنٹ کی آ رہی. تیسری چیز اردو اکیڈمی، اردو ڈیولپ کرنے کے واسطے اسکیمز آ رہے ہیں. جیسا پیسہ آتا 5 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ آتا، 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے پیسہ یوں پڑا رہتا اور واپس پھر چلے جاتا. ہارڈلی اس میں 1% اور 2% پیسہ ڈائلیوٹ ہوتا. یہ پورے کا سبب کون؟ ہماری الٹریسی، ہماری ان پڑھ، جو ہمیں ان پڑھ قوم بن گئے. اللہ نہ کرے ہمارے اندر پڑھے لکھے لوگ ہوئیں گے. ابھی میں کہوں گا کہ ہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں پڑھے لکھے رہیں گے، ان پڑھ آئیش نہیں رہیں گے. اب ہمیں جو ہے ویسے لوگوں کو چن کر ان کو سامنے لائے، ان کی اکنامیکلی جو ان کی مدد کرنا ہے ہمیں کریں، کر ان کو آگے کو لائے. جب تک ہم اپنی قوم کے لیے، کیونکہ ہمیں سوچتے کہ میں اچھا ہوں تو کافی ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھائے ہیں. تو کیا سکھائے؟ یہ کہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی سالنا بناتے ہیں، کوئی اسپیشل سالنا بنتا ہے، تو وہ سالنے میں تھوڑا پانی ایڈ کر دو تاکہ تمہارے آزو بازو کو بھی پہنچ جائے. بہرحال میں کنکلوڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں کچھ نئی چیز بولنے کا نہیں ہے، کیونکہ آج یہ جو بچوں کے زبانی آپ کو سنایا گیا ہے، یہ ہمارے لوگوں کی درج حقیقت بیان کی گئی ہے. میں اسے اور واضح کر ہی بتایا ہوں، سوائے کوئی اور چیز نہیں. میں آپ لوگوں سے بس اتنا درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کم سے کم 8ویں تک دین کی تعلیم، یعنی قرآن کو حفظ کرانے کے واسطے، کوئی اور چیز نہ کو، صرف حفظ کرانے کے واسطے انہیں 3rd اسٹینڈرڈ سے شروع کرا تو 4 سال میں پڑھ لے سکتا. مٹھوس سے مٹھوس بچہ 4 سال میں پڑھ سکتا. 3rd 4th 5th 6th 7th 1 سال رہتا ہاتھ میں اسے. اس کے بعد 8ویں کے ایگزام کو انہیں بیٹھا تو وہاں سے جو ہے انہیں جو لوہے کے چنے چاپ چکا ہے اسے سادے چنوں سے کیا مطلب. اس کے بعد سے اگر آپ کے بچوں کو بہتر سے بہتر حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنے بچوں کو جب ان کے دماغ کونلے رہتے اسی وقت پر ان کو مدارس میں داخل کرو تاکہ وہ لوگ حفظ کریں. اور آپ جیسے اسکول میں جا کر اساتذہ سے پوچھتے کہ ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے آپ
اساتذہ سے یعنی استادوں سے آ کر مدارس میں بھی استادوں سے یہ جو ہے کمپل کر کر پوچھو کہ کیا پڑھا میرا بچہ, اب تک کی آگے بڑھا ہی نہیں, تو اساتذہ کو بھی جو ہے ایک شوق پیدا ہوگا کہ یہ اس کا باپ آ کر پوچھ رہا ہے, اس کی ماں پوچھ رہی ہے تو ہمیں جواب دینا پڑے گا. تو بچوں کی طرف اسپیشل کانسنٹریشن دے کر پڑھانا شروع کریں گے. ہمارے پاس دولت آ گئی, سب آ گئی, جب مرتے تو بچے کو یاسین تک پڑھنے نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر سکتے تو کیا ہے, اقرا یاسین علی موتاکم, تمہارے ماں باپ جو مر چکے ہیں, تمہارے اسلاف جو مر چکے ہیں, ان کے لیے تم یاسین پڑھ کر بخشو. اگر ہمارا بچہ یاسین تک نہیں پڑھ کر بخشتا ہے تو ہماری حالت کیا ہوں گی. تو ہمیں زندگی میں ہوتے ہوئے باپ کا درجہ اگر نبھانا ہے تو ہمیں باپ یا ماں کا درجہ نبھانا ہے تو سب سے پہلے اسے دین کا, تو اسے عالم بنا کو اسے امام بناؤ بولتا نہیں ہوں. میں بھی جمالیہ سے فارغ ہوا, میں جو ہے عالم بنا, بی اے کیا, ایم اے کیا, ایل ایل بی کیا, پھر میں بیپار کر رہا ہوں, اور اللہ کے فضل سے متولی کی حیثیت میں جا کر الیکشن میں کھڑ کر متولی کا الیکشن جیت کر تمل ناڈو وقف بورڈ ممبر بن کر ہوں. میرے باوا تھے, انہوں بھی باقاعدہ عالم تھے, انہوں جو ہے ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ رہے, ایم بی بی ایس کرے, بی ایس ایس سی کرے, ایم ایس سی کرے نیوٹریشن میں. لنڈن میں جا کر جو ہے انہوں لیکچرز دے کر ایمونائزیشن پر لنڈن میں جا کر لیکچرز دے کر ان کو لنڈن سے جو ہے وائٹ پاسپورٹ ملا, دیٹ از کب ہونا آ سکتے کب ہونا جا سکتے. کیا ہمارے پاس دین نہیں تھا؟ ہمیں دین کی طرف جب ہمارے بچوں کو لگا دیتے, جب ہمارے بچے دین کی طرف لگ جاتے تو بھٹکنے کا راستہ نہیں ہے. جب انہیں حفظ کر لیتا, حافظ قرآن ہو جاتا, تو اس کے بعد اسے کوئی چیز تمہیں یاد دلانے کی ضرورت نہیں, سب کچھ اسے یاد ہو جاتا اللہ کے فضل سے. یہ اللہ کا ایک بہت بڑی نعمت ہے حافظ کے لیے, کسی اور کے پاس وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ جو مدرسہ چل رہا ہے, آپ لوگ یہاں کے رہیں گے, باشندے کا بھی باہر کے نہیں رہیں گے. آپ میں کہ کتنے جنہ کے بچے یہاں پڑھتی معلوم نہیں, آپ کو معلوم سو لوگوں کو بھی لا کر بچوں کو جمانے کی کوشش کرو. یہاں جہاں بھی مدرسہ ہے, میں یہ مدرسے کی کیا بھی میں مارکیٹنگ کرنے نہیں آیا ہوں, میں بس قرآن یاد کرنے کی بات کر رہا ہوں. بہرحال جو بھی مدرسہ آپ کو بہتر سمجھتے آپ مدرسے میں جاؤ اور مدرسے کے اساتذہ سے پوچھو کہ کیا پڑھا بچہ. سبق آپ بھی گھر میں سنو, اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اساتذہ کو بھی شوق دلاؤ, ان کو جو ہے اس کے اوپر اور رغبت دلاؤ, بچوں کی طرف رغبت دلاؤ, تاکہ وہ لوگ جب پڑھانا شروع کریں گے تو اس میں بچوں کا فائدہ تو ہے, سب سے بڑا فائدہ آپ لوگوں کا ہوگا. اور آپ لوگوں کو جب فائدہ ہوگا تو یقیناً امت ہماری یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سینہ تان کر کھڑیں گی. آج ہمیں سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہیں, شرمندے ہیں, پشیمند ہیں, ہاتھ چور لے کر ہیں. وجہ کیا؟ ہم کو خود معلوم نہیں, ہم کو خود معلوم نہیں, ہمیں کیا کر کو ہم کو معلوم نہیں. جب میں ممبر بن کر گیا تو ایک میٹنگ رکھے, میٹنگ میں مجھے بلا کر بولے کہ ہے نا آپ وقف بورڈ کے ممبر ہی. اب یہ پوچھنے والے کون, کئی سارے علماء وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کیا آپ جو ہے ممبر بن کر آ گئے ہیں, ہمارے لوگوں کے واسطے وقف کے زمینہ میں سے جگہ دے ڈالو. اب یہ لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ جگہ دینے والا ممبر نہیں, وقف بورڈ نہیں, صرف متولی ہے, یہ اس کا حق ہے. یہ پراپرٹی اللہ کی ہے اور دیکھ بھال کرنے والا متولی ہے. معلوم نہیں, ہماری نا علمی کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے ہمیں انسپیکٹر کے سامنے, وقف انسپیکٹر کے سامنے, وقف سپرنٹ کے سامنے ہاتھاں بننے کو کھڑے ہیں. ہمارے کو کس میں سے دینا کس میں سے نہیں دینا معلوم نہیں. خود کو چور کی حیثیت سے اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے, جبکہ تم لوگ چور نہیں, ہمیں لوگ چور نہیں. یہ سب کمیاں کس کی وجہ سے ہی؟ ہماری علم نہیں رہنے کی وجہ سے. اس لیے میں یہاں سے ہمارے سے ختم ہون دے, جیسا ہمارے اسلاف ہمارے بڑے لوگ ہمارے بچوں کو پڑھا کر لائے, جس کی وجہ سے آج ہمیں کھڑے ہوئے ہیں.
پھر آج کے بعد ابھی ایک 10 سال 20 سال کے بعد جو ہے کوئی پڑھا لکھا نہیں رہیں گا، اللہ نہ کرے. اس لیے دین کو سمجھنے کی علم، دین کو سمجھنے کا مادہ بچوں کے اندر پیدا کراؤ. تم کو آتا کہ نہیں آتا کہ بچے کو پڑھنے کو بولو. کتنے جنے ہی میرا بیٹا زبردست انگلش میں بات کرتا، واٹ از دس بول گو. کبھی یہ سوچے کہ میرا بچہ بہترین عربی بات کرتا، قرآن کی آیت تجوید کے ساتھ پڑھتا، دعائیں زبردست پڑھتا، اذان زبردست دیتا. کبھی سوچے، کبھی پوچھے؟ نہیں پوچھے، کیونکہ حقارت ہے ہمارے اندر. جب تک یہ حقارت ہمارے اندر رہیں گی ہمیں سر نہیں اٹھا سکیں گے. سمجھے؟ بڑے بڑے داڑیاں ہو جاندے، ٹوپیاں ہو جاندے، جھبے لمبے ہو جاندے، سب ہو جاؤ مگر فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے دل کے اندر کی وہ کالک دور ہونا. سمجھے؟ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، یہ بہترین محفل، ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اللہ ہماری دعا قبول کرنے کا ایک موقع بنا کر رکھا ہے. ایسے موقع پر ہم ایک عہد بھی لیں گے. عہد مطلب ایک پرومس کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو کم سے کم حافظ تو بنائیں گے انشاءاللہ. آمین بولو نا بھائی. انشاءاللہ ہمیں اپنے بچوں کو کم سے کم حافظ تو بنائیں گے. ہمارے محلے کے اساتذہ کو، یعنی استادان جو بھی ہیں کی، ان کی استادوں کو جو درجہ دے کر رکھنا ہے وہ درجہ دیں گے، تاکہ ان کو درجہ دینے کے وجہ سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.